السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پارہ نمبر 21۔ علم سیکھنے والا قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے، ایک جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے بے دریغ اللہ کے راستے میں کھلا خرچ کیا، اور دوسرا اس کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا تو وہ اس کے ساتھ موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے۔ علم سکھانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر یاد رکھا اور اس کو آگے پہنچایا جو بات وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اس راستے میں نکلنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جو چیز آپ ڈیلی بیسس پہ سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ کر دوسروں تک پہنچانی ہے، کیونکہ یہ بھی امانت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العنکبوت آیہ نمبر 45 میں فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کی پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ کتاب صرف ایک بار پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس سے بار بار فائدے اٹھانے چاہیے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نئے طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے راز جب کھلتے ہیں تو انسان کی روح سیراب ہو جاتی ہے، اور جب وہ خود سیراب ہوتی ہے وہ دوسروں کو سیراب کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، رائٹ؟ اور نماز قائم کیجیے۔ نماز کی شرائط واجبات لازم ہیں، اور خشوع سے پڑھی گئی نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل، ہماری زبان اور سارے اعضاء کو یعنی کہ وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انسان بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ انسان نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھے اور یہ سوچے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ جب میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو میری اٹینشن کیسے ڈائیورٹ ہو سکتی ہے؟ مجھے دنیا کے کام کاج کیسے یاد آ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے؟ انسان جب اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہے تو محبوب سے ہی باتیں کرے۔ تو کوئی اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھے تو ہو نہیں سکتا کہ انسان باقی برائیوں سے نہ بچ سکے۔ اس سے اندر کی باہر کی خرابیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھی جائے۔ اسی طرح نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھوں پر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ صاحب علم کون ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ کیا ہمارے سینے میں قرآن ہے؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ میرے سینے میں قرآن کا کتنا پورشن ہے، مجھے کتنا قرآن یاد ہے، مجھے کتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کے لیے حریص ہونا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جتنا قرآن یاد ہے اس سے آگے بڑھیں اور حفظ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھی قرآن کو محفوظ کر دے۔ آپ سوچیں کہ ہم دنیا کے کتنے سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن کبھی بھی اس پہ ہم عبور حاصل نہیں کر سکتے، چاہے ہم ٹاپر ہی ہوں۔ ایک کلاس پاس آؤٹ کی، نیکسٹ کلاس میں گئے تو وہ سبجیکٹ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن قرآن کا وعدہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس کتاب کو جو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا اور پھر اس کو رپیٹ کرتا رہے گا، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا اور پھر ہم بلیم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتے رہیں، یعنی کہ باقی علوم کا کوئی پرومس نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس کو سمجھ کر سیکھنا، یاد کرنا اور پھر اس پر عمل کرتے رہنا، کیونکہ عمل سے ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن واحد کتاب ہے 30 چیپٹرز کہ جس کو
انسان اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے. باقی کتابیں نہیں کی جا سکتی، تھوڑے ٹائم بعد بھول جاتی ہیں. تو ہم آج اپنا جائزہ لیں کہ مجھے قرآن کتنا یاد ہے اور مجھے قرآن کتنا سمجھ میں آتا ہے. اگر نہیں یاد، نہیں سمجھ میں آیا تو ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا. ابھی توبہ کرے انسان اور ابھی سے کوشش شروع کر دے. چھوٹے چھوٹے لیولز پہ کوشش کریں، چھوٹا چھوٹا پورشن یاد کریں. ایک آیت نہیں یاد ہو رہی، بار بار اس کو رپیٹ کریں، بار بار رپیٹ کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بار بار اس کو رپیٹ کرے گا تو وہ جو بار بار جو ریپیٹیشن کی جا رہی ہوتی ہے اس پہ بھی دوہرا اجر مل رہا ہوتا ہے. انسان یہ نہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا. وہ جب رپیٹ کریں تو آپ سوچیں کہ شاید میرے اللہ کو میرا بار بار رپیٹ کرنا اتنا پسند ہے کہ میں یہ یاد نہیں کر پا رہی، میں یہ تلفظ اس کا صحیح ادا نہیں کر پا رہی. تو سوچا کریں کہ شاید میرے اللہ کو بار بار پڑھنا پسند ہے. یعنی ہر حال میں جو مومن ہوتا ہے نا وہ پازیٹیو سوچتا ہے. ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے. سبحان اللہ. حافظ قرآن کی کیا ریوارڈز ہیں. حافظ قرآن جو ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو اعزازات ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھا، پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی طرح چمک دمک کی مانند ہوگی، اور اس کے والدین کو جنت کا ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. وہ دونوں والدین کہیں گے کہ یہ لباس ہمیں کس وجہ سے پہنایا گیا؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد کا قرآن کو تھامے رکھنا، یعنی پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. تو کچھ والدین اپنے بچوں کو مدرسے میں تو ڈال دیتے ہیں حفظ کے لیے، لیکن بس وہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری اب مدرسے والوں کی، ان کی تربیت بھی انہوں نے کرنی ہے. پھر وہ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن تو ہے لیکن ہمارا بچہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، چوری نہیں چھوڑتا، والدین کو ستانا. تو اس کو صرف حفظ کروایا گیا نا، اس کی تربیت تو کی ہی نہیں ہے. ساری ذمہ داری تو ان پر ڈال دی تھی، یا صرف پھر حفظ کو کافی سمجھا کہ حفظ کر لیا تو بس ہمارے لیے بھی جنت ہے، والدین سمجھیں، اور بچے نے بھی یہ سمجھ لیا. ایسا نہیں ہے. عمل بہت زیادہ ضروری ہے. اب وہ ٹریننگ ڈیلی بیسس پہ گھر پہ والدین نے کرنی ہے. اگر بچہ واپس گھر آ رہا ہے اس کے بعد، آپ اسے ڈیلی آپ اس سے پوچھئے کہ آپ نے کیا سیکھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی تربیت اب آپ نے بھی کرنی ہے. ساری ذمہ داری انسٹیٹیوٹ، اسکول، کالجز والی، مدرسے والوں کی نہیں ہوتی، پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے. تو کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی کے ذمہ ڈال کر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم نے اپنا کام کر دیا. ان کے اوپر چیک رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فرمایا دنیا کھیل کود کا میدان ہے، ایک دن سب خالی ہو جائے گا. جیسے کسی بھی میچ کے بعد جب ساری جگہ خالی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ساری چیئرز بھی خالی ہیں، سب جگہ خالی ہے، تو وہاں کسی کو ٹھہرنے کو دل کرے گا؟ کوئی سنگل پرسن وہاں پہ؟ خوف آئے گا نا. تو اسی طرح سے یہ دنیا کی مثال ہے. یہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جس طرح آپ اسکرین کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، بند کیا سب ختم. آخرت کا گھر اصل گھر ہے، اس لیے تیاری ضروری ہے. آپ ذرا سوچئے کہ جتنے بھی کرکٹر آج اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ دنیا میں واپس جائیں تو کیا وہ دنیا میں آ کر کرکٹ کھیلنا چاہیں گے؟ جو ساری زندگی وہ بال کے پیچھے بھاگتے رہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، ایک گیند کے پیچھے بھاگتے رہے، کہ اب بھی وہ آ کے کرکٹ ہی کھیلنا چاہیں گے، ایک بال کے پیچھے بھاگنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کبھی بھی نہیں. تو ہم بھی تو ایک بال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے کرکٹ کے اوپر ٹائم ضائع، ہاکی دیکھ رہے ہیں، جی ڈفرینٹ قسم کے ہم کھیل دیکھ رہے ہیں، کھیل تماشے میں ہم مشغول ہیں. تو کیا وہ کرکٹر چاہے گا کہ وہ آ کے پھر اس گیند کے پیچھے بھاگے؟ وہ تو کہے گا مجھے ایک دفعہ زندگی مل جائے، میں جا کے اپنے رب کو راضی کر کے آ جاؤں. تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم کیوں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو دفنایا مرنا اسی کو تھا، میری جب آئے گی تو دیکھی جائے گی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ایک گیند کے پیچھے بھاگ کر ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا ہے. ہم نے اللہ کی اطاعت کے لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. نفس کے ساتھ جہاد بڑا ضروری ہے. ہدایت کا تعلق جد و جہد سے ہے. جو سخت محبت کے ساتھ محنت کرے گا، اللہ اس کو ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دے گا. یاد رکھیے آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہے، باقی ذمہ داریاں بھی آپ پوری کر رہے ہوں گے، آپ دورہ قرآن بھی اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، آپ تفسیر بھی سن رہے ہوں گے، آپ تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے، آپ اپنی نیندیں بھی قربان کر رہے ہوں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ یہ اجر ضائع کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھ رہا ہے نا، کس خالص نیت کے ساتھ یہ اٹھ رہا ہے، یہ میری طرف آ رہا ہے، یہ راغب ہو رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے، یہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، یہ صدقہ کر رہا ہے، یہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے. تو جو بھی ہم کام کریں وہ محنت اور خالص نیت کے ساتھ کریں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ غموں اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے. سورۃ الروم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جس طرح روزانہ انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں محنت ایوری ٹائم، ایوری ڈے، ایوری سنگل ڈے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ صرف دنیا کے کاموں کے لیے کاموں میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، دنیا کے سارے کام انہیں پتہ ہوتے ہیں۔ فرمایا سورۃ الروم آیہ نمبر 7 میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ دنیا کے گھر کیسے تعمیر کرنے ہیں، کنسٹرکشن کیسے کرنی ہے، لیکن جنت میں گھر کیسے بنے گا میرے لیے یہ ہمیں نہیں پتہ، کیا کام کرنے ہوں گے اس کے لیے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ دنیا کی ساری کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں قرآن ہی ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ فیشن میں ہم بڑے ماہر ہیں، لینگویج میں ہمیں بڑی مہارت ہے، ہمیں پتہ ہمارے اوپر کون سا کلر سوٹ کرتا ہے، مہارت ہے، لپسٹک کون سی پسند ہے، فیشن کون سا چل رہا ہے، یعنی ہر چیز میں ہماری مہارت ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہم سیر کریں گے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ نہ کرے کہ میں جنت کی سیر بھی کر سکتی ہوں، جہنم کی بھی کر سکتی ہوں، یعنی چوائس میری ہے، میں جنت کی کرنا پسند کروں گی یا جہنم کی سیر کرنا پسند کروں گی۔ اس کے آلٹرنیٹ میں اپنے اعمال کو دیکھوں، میں ملک اگر گھوم رہی ہوں، میں کس انداز میں گھوم رہی ہوں، وہاں اپنے رب کو تو نہیں بھول جاتی، نمازیں تو نہیں چلی جاتی، لباس ان کا جیسا تو نہیں ہو جاتا، لینگویج ان کی جیسی تو نہیں ہو جاتی، اسٹائل ان کا جیسا تو نہیں ہو جاتا۔ دیٹس ریئلی امپورٹنٹ۔ دعا مانگی، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہم سے نیکی کے کام کروا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انی اسألک الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک پیارا سا بڑا سا جنت میں گھر بنا دیں۔ ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو مانگنے میں کمی مت کریں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں اچھا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے۔ ہمیں اچھا مانگنا ہی نہیں آتا، ہم اللہ سے کیا مانگیں، ہمیں تو دعائیں بھی ٹھیک طریقے سے کرنی نہیں آتی، تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے بہت بہت بہترین چیزیں ہم مانگیں۔ مزید فرمایا زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، فرض سمجھ کر جو زکوٰۃ دے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، وہ صدیقین اور شہداء کے قریب جائے گا، یعنی کہ ان کے قریب جانے کا ذریعہ ہوگا اس کے لیے، جنت میں جانے اور جہنم سے دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ پھر سے ریمائنڈر، ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی، ابھی دے دو۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہوتا ہے، امن و امان خراب ہو جاتا ہے، برے اعمال اوورآل بھی اگر دیکھا جائے تو فضا کو خراب کر دیتے ہیں۔ فرمایا آیہ نمبر سورۃ الروم آیہ نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص سے، کسی بھی انسان سے کبھی بھی نفرت نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں۔ کسی کا رنگ دیکھ لیا، یہ تو کالا ہے، اس کا تو اس طرح کا رنگ ہے، کبھی کسی پہ بات نہ کریں، اس کی ناک ویسی ہے، اس کے کان ہیں ہی نہیں، اس کے کان نہیں ہیں، اس کے ہیں تو اس طرح کے کان ہیں، بڑے کان ہیں، چھوٹے کان ہیں، قد پہ کبھی بات کریں، یعنی طرح طرح کی بات، یہ بھی فساد پھیلانا ہے۔ انسان کے اخلاق رویے بھی تباہی لاتے ہیں۔ ہمارا ایک بول کسی کی جان لے سکتا ہے، کیا ہم قاتل کہلانا چاہیں گے؟ ہم اکثر دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ مشکل آئی قوم پر تو اس کی ریزن یہ تھی، فلاں کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کچھ ٹائم پہلے جیسے سیلاب آیا پاکستان میں آپ کے سامنے، اللہ اکبر، پھر کرونا وائرس تھا، زلزلہ ہوا ٹرکی میں، یہ ساری چیزیں ہم کیا کہتے ہیں فلاں یہ ہو رہا تھا اس وجہ سے، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں کیا کر رہی تھی، میری وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہر ٹائم ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے کب کس طرح سے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ ہم ساری زندگی ہماری دوسروں کو بلیم کرنے میں گزر جاتی ہے، حسد کا شکار ہوتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ہمیں اپنی غلطیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ تو ہمیں اپنی غلطیوں پہ غور و فکر کرنی ہے، اور ہمیں برائی سے نفرت کرنی ہے، بندے سے نفرت نہیں کرنی کہ فلاں برا ہے اسی کو چھوڑ دو، نہیں، پھر کیا فائدہ ہوا؟ برائی بھی اس کے اندر ہے، وہ بندہ بھی چھوٹ گیا، وہ ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ تو برائی سے ہم نے نفرت کرنی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ قطع تعلقی۔ پھر ہمارے جو زبان اس سے بڑے غلط قسم کے الفاظ جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں، اس پر کنٹرول بڑا ضروری ہے۔
ہم کچھ نہ کچھ ایسا بول رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہوا چل رہی ہے، ہم ہوا کو گالی دے دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ہوا کو لعن طعن نہ کرو، جس نے اس چیز کو لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے. یاد رکھیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیا نمبر 18 میں فرمایا کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. ہم جب بھی کوئی بات کریں گے ایون کہ سوچیں گے وہ لکھ لی جائے گی. قلم چل رہا ہوتا ہے، ہم خاموش بھی ہوں، ایون کہ ہماری تھاٹس بھی نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری نیگیٹیوٹی، ہماری پازیٹیوٹی. ہم سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا آیت الکرسی پڑھ کے سو، تمہارے ساتھ ایک جو ہے محافظ، ایک نگران فرشتہ رات گزارے گا. سبحان اللہ. ہم کچھ نہ بھی سوچ رہے ہوں تو قلم چل رہا ہوتا ہے. سوچئے وہ کیسا بول ہوتا ہے جو میں بولتی ہوں، وہ کیسی سوچ ہوتی ہے جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں. کبھی کسی پہ تبصرہ، کبھی کسی پہ بات کی جا رہی ہے، کبھی کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. بارش ہے تو ہم کہتے ہیں مجھے بارش نہیں پسند. تو کیا آپ کو نہیں پسند ہے تو بارش رک جائے؟ مجھے گرمی، گرمی بہت زیادہ ہے، کیا گرمی کرنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ نہیں، بس ہمارا نوٹ قلم چل رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. سردی بہت زیادہ، مجھے تو برف بالکل نہیں پسند، ایسی باتیں ہم کرتے نہیں. بارش ہے، اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع مند بارش برسا. نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ ایسے علاقے میں برسا جہاں کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. یعنی نیگیٹو نہیں سوچنا، بولنا نہیں، ہر ٹائم پازیٹیوٹی، اچھا بولنا، اچھا سوچنا، اچھے گمان رکھنا، پھر انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں نیکوکاروں کے لیے، محسنین کے لیے. اب دیکھیں کہ محسن کون ہے؟ محسن وہ ہے جو اللہ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے. یہی لوگ رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. کیا ہم فلاح چاہتے ہیں تو سیدھے رستے کی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی. لغویات جو ہیں، لغو باتیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں. پھر لہو الحدیث کے بارے میں بات کی گئی کہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے. لہو الحدیث سے انسان خود بھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا رہتا ہے. کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کر دے وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے. بعض علماء نے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی لغویات سے بھی بچائے کہ ہمارے کان ایسی باتیں سنیں کہ جو لغو ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں پسند. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کرے، آمین. بہت سمجھدار تھے لقمان جو تھے، ان کو شکر کی توفیق عطا کی گئی. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. سب سے پہلے بنیاد میں اللہ کی محبت ڈالی. لقمان کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ بچے کی تربیت میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کو کہا، بچے کا ایمان مضبوط کیا، توحید کے بارے میں بتایا. بیٹے کو نصیحت کی کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے. ہم بیٹے کو کیسے بلاتے؟ ادھر آؤ، بات سنو، یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، وہاں مت جانا، فلاں سے بات مت کرنا. پھر ہم کہتے ہیں میرا بچہ تو بات ہی نہیں سنتا. آپ نے اس کو بات کی کیسے ہے؟ آپ پہلے خود سوچیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ سے ڈرنا. یا بنیا، اللہ کا شکر، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بیٹے کو کس خوبصورت انداز میں نصیحت کریں. پھر دعا بھی سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان والدین پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تو ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں. پھر بچے کو چال ڈھال سکھائی، اپنی چال میں اعتدال رکھو، اپنی آواز پست رکھو، کبھی اونچی آواز سے بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بات نہ کرنا. بچوں کو انہوں نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے نصیحت کی، ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ پست آواز میں بات کرو؟ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کچھ بچے روتے ہیں تو ایسے چیختے چنگاڑتے ہیں کہ جسے لگ رہا ہے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. انہیں بتائیں کہ گدھے کی آواز کتنی بری ہوتی ہے نا. آپ ایک دفعہ سنائیں گے وہ انجوائے کریں گے. ان کو بار بار کنٹینیوسلی جو ہے لگا کے رکھیں ان کے پاس، ایک ٹائم ہوگا وہ خود بند کریں گے. پھر انہیں بتائیں کہ دیکھیں کتنا برا لگ رہا ہے نا آپ کو. اسی طرح سے آپ جب چیختے چلاتے ہیں، روتے ہیں، تو آپ کی آواز کتنی بری لگ رہی ہوگی. تو پھر بچہ سمجھ جائے گا. جب بھی وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس کو یہ بات یاد آ جائے گی اور وہ خاموش ہو جائے گا. یعنی ٹریننگ پیریڈ، مسلسل ان کی ٹریننگ کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد
اگر ہم آج ان کی تربیت نہیں کریں گے تو یہی بچے کل گالی گلوچ بھی کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے بھی۔ آج وہ ہماری ریچ میں ہیں تو ہمیں ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، وقت لگانا ہوگا، ان کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دراصل، تو ہمیں ٹائم نکال کر ان کی تربیت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت لگانا ہوگا۔ مزید ان کو نصیحت کریں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرو اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا، بے شک یہ سب ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مزید کہنے لگے، میرے بیٹے، غرور و تکبر نہیں کرنا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو بہترین طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے اور سورۃ الملک کی تلاوت نہ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 سورتوں کی تلاوت کر کے سونا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے تو آج سے یہ کام شروع کر لیں، اور ضرور بتائیے بھی کہ کیا آپ پہلے پڑھتے تھے، تلاوت کر کے سوتے تھے؟ اگر نہیں سوتے تو کیا آج سے کوشش کریں گے؟ اگر جس نے آج پڑھی تو ضرور بتائیے کہ کیا آپ نے یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی ان کے راستے پر چل کر جنت کے مستحق بن سکیں۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، السجدہ 2۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ سورۃ السجدہ کی آیہ نمبر 9 بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ۔ پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اعضاء کا صحیح استعمال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کہیں ہم ان کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ مثلا آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ہم ان سے حرام تو نہیں دیکھ رہے، اسکرین یوز کریں، حرام تو نہیں دیکھ رہے، غیر محرم کو تو نہیں دیکھ رہے، فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھ رہے۔ کانوں کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی غلط باتیں تو نہیں سنتے، جھوٹ تو نہیں سنتے، غیبتیں تو نہیں سنتے۔ حسن بصری سے کسی نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میری نظر میں ابھی تک تمہاری یہ حیثیت نہیں کہ تمہیں اپنی نیکیوں پر حاکم بناؤ۔ سوچئے ہم کس کو اپنی نیکیوں پر حاکم بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑی آسانی سے اپنا اکاؤنٹ نیکیوں کا خالی کر کے دوسروں کا بھر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پیسے کی مثال ہے نا، آسانی سے کہ اپنا پیسہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں اکاؤنٹ خالی کر کے؟ اوبویسلی نہیں۔ تو اسی طرح سے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ دوسروں کو مت دیں، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں۔ قیامت کے دن انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ترسے گا۔ پھر اس کے بعد کانوں کا صحیح استعمال ہم کس طرح سے کریں؟ زبان ہے تو اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ رہے ہیں یا لوگوں کی باتیں کر کر کے ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے، گالی گلوچ تو نہیں کر رہے، لغویات تو ہمارے منہ سے نہیں نکل رہی۔ تو ان ساری چیزوں پہ ہم نے چیک رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر یہی ہے کہ ان سب کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کریں تو اس کا مطلب ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کا صحیح استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے، اور اس کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے۔ مزید فرمایا، موت سے فرار ممکن نہیں، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ پکڑے گی۔ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ اللہ اس وحشت اور ان مرحلوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ وہ سب سے مشکل مرحلے ہیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ شیطان ہمارے ساتھ ہے، وسوسے ہیں، برائیاں کرواتا ہے ہم سے، لیکن وہ ہاتھ نہیں پکڑتا کہ یہ کرو۔ اس میں ہماری کہیں نہ کہیں ہمارا دل ہوتا ہے کرنے کے لیے، تو وہ کل بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دعا بھی ہم مانگتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اپنانا چاہیے، ہر معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ صرف
میلاد آ گیا تو ایک دن گلی محلے سجا کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور اتنا ہم مصروف ہیں گلی محلوں کو سجانے میں، ہماری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، ہمارے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، ہم اپنا وقت اتنا ضائع کر دیتے ہیں، پیسہ اتنا ضائع کر دیتے ہیں کہ وہی پیسہ اگر ہم کسی غریب کو دے دیتے وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتا۔ تو محبتیں ایسے ظاہر نہیں کی جاتی۔ ہم ایک دن کے لیے مسلمان مومن کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم رمضان کے لیے مسلمان مومن کیوں بننا پسند کرتے ہیں؟ ساری زندگی، باقی 11 مہینے بھی ہمارے لیے ہیں، ان میں بھی ہم نے مسلمان مومن بن کے ہی زندگی گزارنی ہے۔ ہول لائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جو ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اسی طرح سے ہمیں بھی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اگر آخرت چاہیے تو ہمیں جذباتی فیصلے نہیں کرنے ہوں گے، کوئی بھی بات کرنی ہوگی تو سوچ سمجھ کر کرنی ہوگی۔ جس طرح سے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ دنیا کا مال چاہتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کو پسند کریں گی؟ اس معاملے میں آپ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں، حضرت ابو بکر اور اپنی والدہ سے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس معاملے میں مجھے جو ہے اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت نہیں، میں اوبویسلی اللہ اور اس کے رسول کو پسند کروں گی۔ تو ہمیں بھی ہر معاملے میں کیا کسی سے مشورہ لینا ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چنوں؟ ہم تو فرقہ واریت سے ہی نہیں نکلے۔ نمازیں کیسے پڑھنی ہے، دین کیسے سیکھنا ہے، یہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، یہ چال ڈھال ہماری کیسے ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں۔ اگر ہمارے علم میں کمی ہے، ہمیں چیزیں مشکل لگتی ہیں، ہمیں کنفلکٹ کا ہم شکار ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں علم سیکھنے کے لیے نکلنا ہوگا، دنیا کے علوم کے لیے بھی تو ہم نکلیں، تو اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے سلیکٹ کروں گی، تو ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کو سلیکٹ کرنا ہے، بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی سے پوچھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر معاملے میں آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارے کے اہم نکات: زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ پھر ریمائنڈر، تکلیف آنے پر مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ قرآن کی کثرت تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے۔ نماز گناہوں کا بوجھ کم کرتی ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا چاہیے، مانگ کر یقین رکھیں۔ بچوں کی تربیت میں والدین کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، پھر نصیحت، پہلے محبت پھر نصیحت۔ ہم پہلے بات ہی ڈانٹ سے شروع کرتے ہیں، اس چیز سے گریز کرنا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے جد و جہد ضروری ہے، توبہ کے بعد قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، سہل اللہ لکم طریق الجنہ بسبب طریق العلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔